والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے والے، مرنے کے بعد گھر والے محلے والے سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر 40 قدم جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، یہ تصور کر کے درود پڑھنا کہ ہم اس وقت نظام الدین اولیاء کے آستانے کے ذریعے گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھ کر ہم آقا کے دربار میں کوئی نذرانہ لے کر تو نہیں جا سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل اور ایسا اثاثہ نہیں ہے جو آقا کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، مگر ایک درود و سلام کا تحفہ ہے۔ اسی تحفے کو تصور میں ہم سب مل کر اجتماعی شکل میں پیش کریں گے۔ کسی ایک کا پڑھنا اگر میرے نبی کو پسند آ جائے، اس ایک کے سبب سے سب کا بھی درود قبول ہو جائے گا اور سب کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس جلسے کے صدر والا بھی کہیے، سرپرست اعلیٰ بھی کہیے، عالی جناب محمد ہمارے اس شہر کے قاضی شہاب الدین صاحب قبلہ اور ہمارے ہر دل عزیز مولانا مولوی حافظ و قاری محمد سہیل صاحب قبلہ اور مہمان نعت خواں جو حیدرآباد سے تشریف لائے، اور ہمارے ہر دل عزیز محمد الیاس قادری صاحب قبلہ اور تمام پردہ نشین خواتین اسلام اور حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے آج ہمیں بازاروں کی رونق بنا کر سڑکوں پر نہیں بٹھایا، پانی پوری کی بنڈیوں کے پاس اور ہوٹلوں میں نہیں بٹھایا، ہاسپٹلوں کے بیڈ پہ آکسیجن کے ساتھ ہمیں نہیں سلایا، ایمرجنسی میں اور کوما میں اور ہمیں اس مقام پر نہیں لٹایا، صحت اور تندرستی کے ساتھ جشن عید میلاد النبی و ذکر حلقے میں ہم سب کو بٹھایا۔
ہم اس کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ وہ کائنات کو پالنے والا پروردگار، اس مقتل کی سرزمین پر بے شمار مسلمان رہتے ہیں، بے شمار مسلم خواتین رہتی ہیں، مگر سب کو یہ توفیق نہیں ملی۔ اللہ نے ہم سب کو چن لیا کہ آج نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں ہم ذکر حلقے کے اندر موجود ہو کر جشن عید میلاد النبی منا کر ایک اللہ والے کو راضی کر لیں تو مدینے والے بھی راضی ہو جاتے ہیں، رسول اعظم بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ محفل معمولی نہیں ہے، محبوب کی محفل کو محبوب بھی سجاتے ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب بھی سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ آپ کو میرے نبی نے بلایا، آپ کو میرے آقا نے بلایا، آپ کو میرے مولا نے بلایا، آپ کو دو آنکھ دینے والے رب نے بلایا، آپ کے دو پیر دینے والے رب نے بلایا ہے، آپ کو کہیں اور نہیں بلایا، اپنے محبوب کا تذکرہ کرنے کے لیے بلایا، ذکر مصطفیٰ سنانے کے لیے بلایا، رحمت للعالمین کے دنیا میں جل وگر ہونے کے بارے میں تفصیل سنانے کے لیے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ تو اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، یہ کسی معمولی محفل مت سمجھنا، یہ وہ محفل ہے، اس محفل میں آسمان کے فرشتے آ رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، اس لیے کہ یہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے توجہ چاہتا ہو، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، جہاں ذکر نبی ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا قریب ہوتا ہے۔ او خدا کے متلاشیوں، خدا کہاں ملتا ہے؟ تو شاعر نے اس شعر میں کھینچا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ بڑے خوش نصیبوں کی محفل ہے، یہ قسمت بدل دینے والی محفل ہے، یہ تقدیر کو بدلا دینے والی محفل ہے۔ نماز تو اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، حج اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ دینا بھی اپنی جگہ ہے، ذکر کرنا بھی اپنی جگہ ہے۔ پہلے یاد رکھنا، پہلے میلاد ہے بعد میں نماز ہے، پہلے میلاد ہے بعد میں روزہ ہے، پہلے میلاد ہے بعد میں حج ہے، پہلے میلاد ہے بعد میں زکوٰۃ ہے، پہلے میلاد ہے بعد میں عبادت ہے۔ میلاد مصطفیٰ ہوئی تو نماز ملی ہے، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں حج ملا ہے، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں روزہ ملا ہے، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں زکوٰۃ ملی ہے، اور جو کچھ بھی ملا ہے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ مقتل والوں، نعرے تو مہمان جو حیدرآباد سے آئے سالے عشق میں ڈوب کر لگا رہے ہیں، یہ اتنی دور سے آئے ہیں رشتہ کرنے، بزنس کرنے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں سنانے آئے تھے، اور آپ نعرے کا جواب اتنا آہستہ سے دے رہے ہیں۔ وارے ہماری مردانگی، ایک وہ میدان تھا جس میدان کربلا میں جب کوئی جوان بچہ 22,000 کے لشکر کے سامنے اگر کھڑا ہو کر ایک نعرہ بلند کرتا تو 22,000 کے گھوڑوں کے نیچے سے زمین ہٹ جاتی تھی، اور یزیدی کہتے تھے غلام مصطفیٰ سے ٹکرانا آسان نہیں ہے، ہم پہاڑوں سے ٹکرا سکتے ہیں، طوفانوں سے ٹکرا سکتے ہیں، مصطفیٰ کے غلام سے ٹکرانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں ہم اپنی غلامی کا ثبوت اتنا ڈھیلا دینے سے نہیں چلتا، کھانا آپ کے لیے بنایا گیا ہے، کھلایا جائے گا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھائیں گے بھی تو کھا کر جسم کو بھی غذا پہنچاؤ، جھوم کر سبحان اللہ کہہ کر روح کو بھی غذا پہنچاؤ۔ اس لیے جب کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ سے محفل کو گرم رکھو، ایک بار بولو محبت سے سبحان اللہ، اور زور سے ماشاء
اللہ یہ سبحان اللہ تمہارے اور میرے رب کی تعریف ہے. اگر آپ اللہ کی تعریف کریں گے جو پیروں میں کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر آپ اللہ کی تعریف کریں گے آنکھوں کی بینائی میں کمزوری ہے تو نور میں اضافہ ہوگا. اللہ کی تعریف کرنے والا, اللہ کا ذکر کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا. اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اور اللہ کا نام لینے کے لیے شرمنا کیسا, ڈرنا کیسا, گھبرانا کیسا. ساری گھبراہٹ کا علاج آپ یاد رکھنا اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے. اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے. ہر مہینے میں اسی خانقاہ میں, اسی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ہمارے قاضی صاحب حلقہ ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل کو سکون مل جائے, تاکہ روح کو چین مل جائے, تاکہ انسان کے رنج و غم ختم ہو جائے, تاکہ انسان کی پریشانی چھٹ جائے. یہ ذکر کی محفل کو معمولی مت سمجھنا. یہ ہر مہینہ جو حلقہ آپ کی جگہ ہو رہا ہے اسے معمولی مت لینا. یاد رکھنا دیوانوں, ایسے حلقے حضرت غوث اعظم لگائے تھے. غوث اعظم نے بھی حلقے لگائے, غریب نواز نے بھی حلقے لگائے, بندہ نواز نے بھی حلقے لگائے, حضرت محبوب الہی نے حلقے لگائے, نصیر الدین چراغ بریلوی نے لگائے, قطب الدین بختیار کاکی نے لگائے, اور مجھے کہنے دو رائچور کے خطب شمس عالم بابا نے لگائے ہیں. یہ حلقے ذکر لگانا یہ قرآن سے ثابت ہے, یہ اللہ کے کلام سے ثابت ہے. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. نماز کے لیے ٹائم ہے, ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہے. حج کے لیے ٹائم ہے مگر ذکر کے لیے ٹائم نہیں. زکوٰۃ کے لیے ٹائم مقرر, نماز کے لیے ٹائم مقرر, حج کے لیے ٹائم مقرر, عبادت کے لیے ٹائم مقرر, مگر ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ نے ٹائم نہیں لگایا, نماز ٹائم پر پڑھی جاتی ہے. اللہ کا ذکر بے ٹائم چلتے کرو, پھرتے کرو, بیٹھتے کرو, لیٹتے کرو, ہر سانس نکلے اللہ کہہ کر ہو کہتے اندر جائے. پھر دیکھنا یہ مزہ جب کسی سلسلے میں داخل ہوں گے اسی ہو میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے گا, اسی ہو میں غوث علی کا چہرہ نظر آئے گا, اسی ہو میں غوث اعظم کا چہرہ نظر آئے گا, اسی ہو میں پیر و مرشد کا چہرہ نظر آئے گا. یہ چہروں کا سلسلہ میلاد والے نے اپنے گھر میں علی کو عطا کر کے بتا دیا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. ایک حدیث یہ ہے, دوسری حدیث یہ ہے میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. دو حدیثیں نبی نے بتائی ہے, ایک علم کا شہر ہو, شہر میں سب آ سکتے ہیں, چور بھی آ سکتے ہیں, اچھے بھی آ سکتے, برے بھی آ سکتے ہیں, مگر گھر میں سب نہیں آ سکتے, گھر والوں کو دیا جاتا ہے. اس لیے حضور نے ایک مقام پر کہا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور ایک حدیث میں کہا میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب گھر جو ہے گھر میں سب کو اجازت نہیں ہوتی, گھر والوں کو ہی ملتا. یہ جو گھروں سے ملتا ہوا آیا علی کے سینہ با سینہ ہوتے ہوئے نظام الدین اولیاء تک آیا ہوا. اور محبت سے بولو, ایک بار سبحان اللہ بولے تو ایک حج کا ثواب. اب جب میں یہ فضیلت حدیث میں پڑھا تو میں سوچنے پر پڑ گیا کہ مولا ہم جو حج کر کو آتے اس کی گارنٹی تو نہیں دے سکتے کہ میرا حج قبول ہوا. تھوڑی بھی اگر ریاکاری آ گئی تو پورا حج اللہ منہ پہ مار دیتا, مگر جو نبی بولے ایک بار سبحان اللہ بولے تو حج کا ثواب کنفرم ہے اللہ دیتا. یہ دیکھو کیسا ہے, پوائنٹ نوٹ کیجیے آپ. حضور بولے ماں باپ کا چہرہ جس نے رحمت کی نظر سے دیکھا اللہ اسے حج مقبول کا ثواب دیتا ہے. یہ پکا کنفرم ہے. جب میرے نبی نے کہہ دیا سو کہہ دیا, اور نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. آپ ایک بار سبحان اللہ بولے نا, ایک حج کا ثواب دکھتا نہیں. دکھ رہا کیا؟ سبحان اللہ نہیں دکھ رہا نا. جس دن دکھتا نا تو نہیں دکھتا, جس دن دکھتا ثواب اس دن تو
نہیں دکھتا. سیدھا جنگل میں جا کو اندھیرے میں شیطانہ سے بھی نہیں ڈرتا, شیروں سے بھی نہیں ڈرتا, کیونکہ تو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ کی طاقت. اب جب سبحان اللہ کی طاقت تجھے کنفرم ہو گئی, شیر کیا ڈرائے گا؟ شیر خود تیرا غلام بن کر تیری حفاظت بھی کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ جانور بھی تیرے در کے غلام بن جائیں گے, کیونکہ اسے معلوم ہے اس کی آنکھوں میں دیدار یار ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ کیونکہ خانقاہ کی محفل ہے, جدی باتیں خانقاہ بھی کرنا. میلاد کا ذکر تو سنتے ہی ہے, 9 بجے اذان کا ٹائم ہے, اس لیے ٹائم بھی بالکل قریب آیا. 5 منٹ بول کر اپنی بات ختم کرو, کیونکہ وقت نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے تفصیلی بتانا تو وقت بہت زیادہ ہونا پڑتا. یہ بیانات میں ان آقا کی میلاد پر ہم سارا ڈنکا نہیں بجا سکتے, کیونکہ اسے کم سے کم کھلا ٹائم ہونا. اب ہمارا کھانا تو ٹھنڈا ہو رہا ہے اور پھر ہمیں بھی ذرا کمزور پڑ رہے ہیں. آج ہمارے لوگوں کو دسترخوان کی فکر ہے, مسلح کی فکر نہیں. آج کے دور کے مسلمانوں کو کھانے کی فکر ہے, ذکر کی فکر نہیں. آج اگر ہم یہ چاہتے, ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں, ذکر کی ضرورت ہے. ہمیں آج دنیا کی ضرورت نہیں, دین کی ضرورت ہے. آج ہمیں دولت کی ضرورت نہیں, آقا کی محبت کی ضرورت ہے. خدا کی عزت کی قسم, جب جوانوں میں یہ سوچ آ جائے کہ مجھے دنیا سے محبت نہیں, دین سے محبت کرنا ہے, اور جس کے دل میں دین آتا ہے نا, یاد رکھنا وہ کبھی گٹکا کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا, وہ شراب پیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا, وہ ماں کو ستاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا, وہ پڑوسی کو تکلیف دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا, وہ ماں کو دھکے مارتے ہوئے نظر نہیں آئے گا, وہ باپ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا, وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. جس کے دل میں دین اترتا ہے, جس کے دل میں رسول کی محبت اترتی ہے, خدا کی عزت کی قسم, وہ فجر میں بستر پر نہیں, مصلی بچھا کر نماز فجر ادا کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا ہے, نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا ہے. آؤ دیوانو, آج ہم کما کر بھی چین سے نہیں ہے, آج ہم بینک بیلنس بنا کر بھی سکون نہیں, گھر میں سونا رکھ کر بھی سکون نہیں, گھروں میں 1 کنٹل چاول ہو, سال کا اناج رکھ کر بھی گھر میں جھگڑے ہیں, گھر میں پریشانیاں ہیں, گھروں کے اندر ٹینشن ہے. یہ سارے ٹینشنوں کا علاج اللہ نے کہاں رکھا؟ محبت رسول اور محبت اہل بیت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے, اسی نماز کی برکت سے سارے ٹینشن کو اللہ دور فرما دیتا ہے, دور فرما دیتا ہے. معمولی مت سمجھنا, صرف نماز پڑھو گے, اگر آل رسول کی محبت نہیں تو پھر وہ نماز ابلیس اور وہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس کی نماز بھی خالی تھی, عشق سے خالی تھی. وہ عاشق نہیں تھا, عارف تھا, عارف بھی نہیں تھا, عاشق بھی نہیں تھا, عابد تھا, عبادت گزار تھا, مگر عاشق نہیں تھا. ہم تو عاشق بھی ہیں اور نماز والے بھی ہیں, محبت والے بھی ہیں. کیا بات سمجھ میں آ گئی لوگوں؟ سب سے زیادہ نماز اگر کوئی زمین پر پڑا ہے تو وہ شیطان. بولو جی, شیطان ہے نہیں. 6000 سال کروڑ تک سجدے کریا. کتنے ہزار سال تک؟ 6000 سال کروڑ تک اتنے سجدے کریا زمین پر. رائی کا دانہ رکھنے کو بھی ہمیں کرے. ہے سو عشاء کے 17 بھی نہیں پڑھتے. عشاء کے کتنے رکعت ہے؟ 17 میں ہمارے اوپر آ رہا خطرہ. اگر 17 پڑھے تو ٹل جاتا خطرہ, نہیں پڑھے تو پڑتا جھولی میں پھترا. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ عشاء اور فجر کی نماز پہچان بنا دیے حضور. فجر اور عشاء کا جو پابند ہے وہ کٹر عاشق رسول ہے بولے, اور جو فجر اور عشاء میں حاضر نہیں ہوتا اس کی پہچان منافقوں سے کی گئی ہے, منافقوں سے تعبیر کی گئی. یہ 2 نمازیں ان پر گرا گزرتی. مغرب میں لوگ بہت آتے, پہلی صف میں آتے, سب کلین شو رہتے, ایسا ایکٹنگ کر کو دعا کرتے رہتے, آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے. پہلے تیرے دل سے پوچھ تو آج فجر پڑھا نہیں پڑھا, کیونکہ روٹی روزی کا تعلق آنکھوں کے آنسو سے نہیں, فجر کی نماز سے ہے. بولے جی سبحان اللہ. تو کتنا رویا تو بھی روزی بانٹنے کی ٹائمنگ اللہ فجر میں رکھا. تو مغرب میں رویا تو کیا بھی نہیں ملتا. رونا تھا تو فجر میں اٹھ کو رونا تھا, رونا تھا تو تہجد میں اٹھنا تھا. اس لیے کہ 5 نمازوں کو
موزن بلاتا ہے، تہجد کی نماز میں اللہ بلاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پوری کر دو، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دو۔ یعنی 5 نمازوں کو مؤذن بلاتا ہے اور تہجد میں مولا بلاتا ہے، کہتا ہے آ بندے میں تجھے دینے والا ہوں، تو لینے والا ہے، لینے والے لے لے۔ اگر کچھ لینا ہے یا دنیا کا پورا تختہ پلٹانا ہے تو تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کے پابند بن جاؤ۔ ہماری بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہے، میری ماں بہنیں، اگر تم اپنے بدن بھر کے سونا، الماری بھر کے پیسے، گھر بھر کو اناج، بچے بھی اچھے، شوہر بھی اچھا رہنا بولے تو 5 نمازاں کسی بھی صورت میں گھر میں نہیں چھوڑنا۔ عورتیں اگر گھر میں 5 نمازاں پڑھنا شروع کریں، اماں کو دیکھ کو بچے بھی پڑھتے ہیں، دادی کو دیکھ کو پوترے بھی پڑھتے ہیں، نانا کو دیکھ کو نواسے بھی پڑھتے ہیں۔ اب گھر کا ماحول ہی ایسا نہیں ہے، صبح اٹھے تو ٹی وی، دوپہر ہو رہی تو ٹی وی، موبائل میں گم ہے، بچے کو موبائل دیے تو کھانا کھا رہا، بچے کو ٹی وی چالو کر کے موٹو پتلو لگائے تو کھانا کھا رہا، فلانا سیریل لگائے تو کھانا کھا رہا، فلانا لگا کو موبائل ہاتھ میں دیے تو کھا رہا۔ اب پہلے یہ دور نہیں تھا، پہلے کی مائیں وضو کے ساتھ رہتی تھی، بچوں کو وضو بنا کر دودھ پلاتی تھی، بچوں کو وضو بنا کر سینے سے لگاتی تھی، بچے کل تک ماں باپ کے وفادار تھے، مگر آج یہی بچے بڑے ہونے کے بعد ماں کو دھکے مار رہے ہیں، باپ کو دھکے مار رہے ہیں۔ میری بہنوں میں اس لیے تمہاری طرف توجہ دے رہا ہوں، میلاد سے پہلے عورتوں کی عزت نہیں تھی۔ میلاد کا مطلب کیا پہلے سن لیجئے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گی۔ میلاد النبی کا مطلب ہے نبی کے پیدائش کا دن منانا، بولے سبحان اللہ۔ میلاد النبی بولے تو نبی پیدا ہوئے سو دن، بولے سبحان اللہ۔ نبی پیدا ہوئے سو، نبی پیدا ہوئے سو، ذرا زور سے بولو، نبی پیدا ہوئے سو دن، نبی پیدا ہوئے سو، نبی ہے تو نماز ہے، توجہ چاہو، نبی ہے تو نماز ہے، نبی نہیں تو اب بولو نماز پہلے کیا نبی پہلے؟ بولو جی، نبی پہلے نا، نماز بعد میں ہی تو نبی پہلے۔ حج پہلے کیا نبی پہلے؟ نبی پہلے، بولو سبحان اللہ۔ روزہ پہلے کیا نبی پہلے؟ زکات پہلے کیا نبی پہلے؟ نبی پہلے آئے سو ہے بھائی، تمہیں ذرا سمجھو، نبی کی میلاد نہیں بھائی نہیں ہے، کون بھی نہیں کرے، کون سو صحابہ عبادت کرے تھے رات میں میلاد النبی کی؟ نبی کی میلاد جب مناتے ہیں تو رات بھر عبادت کرنا کہاں سے ثابت ہے بولو؟ ایسا لوگ سوال کرتے ہیں، ان کے لیے جواب نظام الدین اولیاء کے آستانے سے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ غصہ آ رہا کیا؟ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے بار بار سبحان اللہ بولنے سے آنکھ میں حیثو بھی نکل جاتا۔ پہلی بات تو درگاہ میں آتا نہیں، اگر آیا تو دکھتا نہیں، پھر ٹکتا بھی نہیں، کیونکہ مسجدہ میں اس کو آنے جانے کی اجازت ہے شیطان کو، اللہ والوں کے لیے نہیں آ سکتا ہوں۔ صابر پیا کی چوکٹ پہ ختم رکھتے کی آنکھ میں آتا اچھلنا شروع کرتے ہیں۔ میرا علی داتا کی درگاہ میں اسٹیشن میں چترتا پیشنٹ، ابھی آصف اسرات رسالہ ابھی درگاہ کو گیا نہیں، ریلوے اسٹیشن میں جمپنگ مارنا چالو کرتا۔ اللہ والوں کے در سے بھاگنے والا شیطان ہے، اور اللہ والوں کی چوکٹ سے آ کر بیجار لے کر بھاگنے والا شیطان ہے، کیونکہ ہمارے ولی مر کر مٹی میں ملتے نہیں، زندہ رہتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں انہیں نہیں دیکھ سکتے، اگر ان کو دیکھنا تو یہ آنکھیں بھی پاک رکھنا پڑتا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میں کیا بول رہا تھا بھائی؟ میلاد النبی جو ہے نا، ہمارے نبی پہلے نماز 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 پڑھ، ہمیں نکو پڑھو نہیں بول رہے، پہلے میلاد کر، نماز لاکھ دیے سالے میلاد والے، حج 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 کون بولے کرو بول، ہمارے نبی بولے، تو وہ پیدا ہوئے سو دن میں مناتا کرتے، حج کر لیتا کرتے، جا کو بول اللہ میں حج کر کو لایا بولے، تو اللہ کے الطاف نبی کی میلاد کرے ہے نہیں، کیوں نہیں کرے؟ میرے نبی کا چرچا میں کر رہا ہوں، ابھی نعت خواہ ایک سے ایک نعت خواہ ایسے بہترین انداز میں حضور کی شان بیان کرے، ارے ہمارے جیوا خالی ہو گئے، معلوم ہے
ढिल्ले हो गए। क्यों कि जब कोई शेर अच्छा लगता है तो सामने पूरे जेबा खाली हो जाते हैं, और ये देना ये लुटाना ये भी सबके बस की बात नहीं है। बल्कि जब कोई जुमला अच्छा लगता है सामने वाले पर वजद तारी होता कि मैं इसकी खिदमत कैसा करे तो भी कम है, ये मेरे नबी की शान बयान कर रहा है, शान बयान कर रहा है। तो गोया दीवानो हमारे नबी पहले है, याद रखिए, मीलाद पहले है, मोहम्मद ने तो कुछ भी नहीं, मोहम्मद ने तो कुछ भी नहीं। इसके वास्ते कुरान की आयत बोल रहा हूं मैं, सूरह अंबिया 17वें पारे की एक आयत पढ़ाऊं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये सूरह अंबिया 17वां पारा है, हाफिज साहब भी बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सूरह फातिहा में आप भी पढ़ रहे हम भी पढ़ रहे, क्या बोल रहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बोल रहा, मैं सारे आलमों को पालने वाला और मेरा नबी सारे आलमीन के लिए रहमत। सुनिए, वो भी सारे आलम के लिए रहमत। सारे आलम कितने आलम है तुम्हारे मालूम है? इस दुनिया में नहीं आने से पहले तुम्हें कहां थे? आलम अरवा में थे। कहां थे? मालूम ही नहीं है। अब ये बोलो, इतनी बड़ी क्रिकेट प्लेयर की टीम है, उसमें वर्ल्ड कप जीते साला कौन? बोले बहुत जल्दी बोलते नाम उसका, ये याद है। मगर तू दुनिया में नहीं आने से पहले बाप की पीठ से मां के पेट में, मां के पेट से दुनिया में आने से पहले तू था कहां? एक आलम था, उसमें तू भी है। अगर अब तेरी शादी नहीं हुई तो तेरी शादी होने के बाद जो बच्चे हैं वो भी वहां तैयार है। रूह पहले बनी, जिस्म बाद में बना। बोलो तवज्जो से सुभान अल्लाह। रूह पहले, जिस्म बाद में, और रूह से पहले नूरे मोहम्मदी पहले, रूह से पहले नूरे मोहम्मदी पहले, आसमान से पहले नूरे मोहम्मदी पहले, जमीन से पहले नूरे मोहम्मदी पहले, और जर्रे जर्रे से पहले नूरे मोहम्मदी से पहले। मिट्टी भी नहीं बनी थी, मोहम्मद बने हैं। पानी भी नहीं था, मोहम्मद बने हैं। आसमान भी नहीं था, मोहम्मद बने हैं। हवा भी नहीं थी, मोहम्मद बने हैं। किसी के मोहताज मेरे नबी नहीं। और कोई ये नहीं कहना कि बनाने में मेरा हाथ है, हवा ये नहीं कहना कि मैंने मिट्टी को सख्त बनाया, आग ये नहीं कहना कि मैंने तपाया है, पानी ये नहीं कहना मैंने नम किया है। अब पानी हवा ये सुन ले, पानी भी नहीं था, हवा भी नहीं थी, मिट्टी भी नहीं थी, जमीन भी नहीं था, आसमान भी नहीं था, चांद और सूरज नहीं थे, दरिया नहीं, रवानी नहीं, शजर नहीं, हजर नहीं, दरिंदे नहीं, परिंदे नहीं, फरिश्ते नहीं, मलाइका नहीं, जिब्रील नहीं, इसराफील नहीं, इजराइल नहीं, मीकाईल नहीं, कुछ भी नहीं था। बरेली के इमाम ने कह दिया वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे नबी है तो सब है। उस नबी की मिलाद पर बहस करने वालों, मां मरने के बाद कपड़े काट ले सकती है, बाप कपड़े ले सकता है, बच्चे तेरे कहां प्लाटा है वो डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, तेरे बैंक बैलेंस क्या क्या है सब ढूंढेंगे, तुझे ले जाकर अंधेरे गड्ढे में छोड़ेंगे। ना बाप आ सकता है, ना मां आ सकती है, ना भाई आ सकता है, ना दोस्त आ सकते हैं, मगर मदीने से मिलाद वाला आने वाला है, मिलाद वाले रसूल आने वाले हैं। और वो नबी की मिलाद में होटल में बैठकर बहस करता, सड़कों पर ढेर के बहस करता, मुंह में सिगरेट लगाकर बहस करता, गुटखा लगाकर बहस करता है। मेरे नबी का नाम बावजू अदब से लेना होगा, इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया हबीब अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो ना मैं जमीन बनाता ना आसमान बनाता, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए बनाया। इसलिए हमारे नबी पर किसी का एहसान नहीं है, सब पर नबी का एहसान है, सब पर नबी का एहसान है, नबी पर किसी का भी। इसके वास्ते अभी हुजूर माँ के पेट में थे, उनके अब्बा को अल्लाह बुला लिया, आ जाओ। कल ये नहीं बोलना अब्दुल्ला मैंने मोहम्मद की उंगली पकड़कर चलाया सिखाया, नहीं बोलना।
آ جاؤ ماں کے شکم میں ہے عبداللہ دنیا کو پیارے ہوئے. اور آمینہ کہتی ہے، میری بہنوں سنو، آمینہ کہتی ہے جب نبی پیدا ہوئے نا کوئی دائی تو آئی نہیں، اور اگر آ بھی جاتی تو ٹچ کیسے کر سکتی، سراپا نور بن کر آئے. کیسے پیدا ہوئے معلوم ہے میرے نبی؟ آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرے بطن سے محمد پیدا ہو رہے تھے، اگر کسی کے یہاں زچگی ہو رہی بولے تو بہت درد ہوتا عورت کو. اس لیے تو اللہ کے نبی بولے اگر کوئی اپنی ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کر پیدل حج کرا کر یہ بولے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، تو میرے نبی کیا بولے؟ وہ جو درد کے وقت جو جھٹکے لے رہی تھی نا تیری ماں، ان جھٹکوں میں سے جھٹکے کا حق بھی تو ادا نہیں کر سکتا. پوچھ اس ماں سے جس کے شکم سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے موت اور زندگی کی کشمکش سے نکل جاتی ہے. وہ تکلیف ہر عورت کو ہوتی ہے، مگر جب میرے نبی پیدا ہوئے تو آمینہ کہتی ہے مجھے تو درد بھی نہیں ہوا، پتا بھی نہیں چلا. جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو میرا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا. عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو گندگی لگا لے کر، میرے نبی پاک صاف کپڑے پہن کر، بولے جی سبحان اللہ، تہبند باندھ کر، بولے سبحان اللہ. ارے جھومنا جی، یہی چدا اللہ کو پسند آ گئی، کنفرم ہے جنت ملنے کا. یہی چدا اللہ کو پسند آ گئی. یہ کیا نبی کا ایسا دیوانہ تھا. ارے ایسے ایسے دیوانے گزرے ہیں رسول اللہ کے. جنگ میں دندان مبارک شہید ہوا، معلوم ہوئے تو پورے دانتاں توڑ لیے، پورے دانتاں توڑ لیے. وہ سخر نہیں ہے، محبت اور عشق بولتے اسے. عشق الگ ہے، محبت الگ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو. عشق الگ ہے، محبت ہاں ہمیں محبت والے ابھی عشق والے نہیں ہیں. جس دن ہمارے اندر عشق رسول آیا، ایک مٹھی داڑھی رہتی، گاڑی بھی نہیں رہتی، پیدل چلتا انہیں. عشق بولتا ہے، چلنے نہیں دیتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے. عشق میں فنا ہونے کے بعد جو بقا کا مقام ملتا ہے، پہلے تو محبت ہوتی ہے، بعد میں عشق کا نشہ چڑھتا ہے. اور جب عشق کا نشہ چڑھتا ہے، کوئی آج تک ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو نشے کو اتار سکے. خدا کی عزت کی قسم، اسی منظر کو اللہ والوں نے کہا جس کے سینے میں عشق رسول کا چراغ لگا ہو، اگر وہ پل پر جب جاتا ہے تو جہنم کہتی جلدی جا، تیرے عشق کی آگ کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، نکل جا. یہ عشق کی آگ ہمارے دل میں ابھی لگی نہیں، اور جس دن آگ لگیں گی نا، ایسا ہر مہینہ جو حلقہ ہوتا نا، ہم بازاروں میں نہیں رہتے، ہر مہینہ حلقہ اٹینڈ کر لیتے. عشق ابھی آیا نہیں. عشق جب پیدا ہوگا نا تب پتا. عشق تھا تاج محل بنائے، محبت رت نہیں بناتے. محبت کرتے چکے گاڑی دلاؤ، بول رہی واہ. کون تو بھی اگر دیکھی، پہلے انہیں دیکھی، انہیں دیکھا، دونوں دیکھے، پھر دیکھے تو محبت بولے جی شروع ہی نہیں. عشق نہیں ہوا ابھی، محبت شروع ہوگی. عشق نہیں ہوا. عشق کی جب حد پار ہوتی نا، اماں بھی نہیں دکھتی، بابا بھی نہیں دکھتے، دو جنک نظر آتے. ارے ماں بول رہی نکو، باپ بول رہا نکو، میری پسند سے کر، نہیں لے کو بھاگ کو جا. تو دیکھو یہ حال ہو رہا سو ہے، چل رہا سو ہے نہیں. عشق اور محبت کو سمجھو. ہم دعویٰ نہیں کر سکتے میں عاشق رسول. آپ یہ بول سکتے میں محبت رسول کر رہا ہوں، میں غلام رسول بول سکتے. عاشق تو صحابہ ہے، بولے جی عاشق تو صحابہ ہے. ارے عشق کی میدان کی منزل ایسی ہے کہ اگر کوئی عشق میں فنا ہو جائے تو سب کچھ نبی کے قدموں میں رکھ کر ٹاٹ والا لباس پہن کر ببول کے کانٹے لگانا، یہ عشق کہلاتا ہے. اپنی اولاد کو لا کر قدموں میں رکھنا، کہا آقا اسے قربان کر دیتا ہو، اور یہ کہنا یہ عشق ہے. یہی وجہ تھی کہ حنظلہ شادی کی پہلی رات میں اعلان ہوا جہاد کے لیے، تو آپ نے بیوی کے ساتھ مجاملت اور مباشرت کرنے کے بعد غسل کرنے میں ٹائم ہوتا بول کر عشق پکار اٹھا. پلنگ بستر سب بیوی چھوڑ کر میدان جنگ میں جا کر شہید ہو گئے. لوگوں یہ ہے عشق. یا فجر کو مسجد تک آ نہیں سک رہا، دعویٰ کر رہا میں رسول سے عشق کرتا ہوں. بستر چھوڑ کر مسلح تک نہیں آ سک رہا، کہاں کا عشق ہے. ٹائم کافی ہو گیا، 15 منٹ حضرت 9 بجے تک بولے تھے. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو آپ کے سامنے میں باتیں تفصیل رکھوں گا. اللہ آپ کو اور میرا بولنا قبول فرمائے. آنے والے دنوں میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ تمام تر ظالموں کے شر سے محفوظ و معمول فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا رحمت.